پیٹرول پر جو لیوی لی جاتی ہے، پاکستان کوئی انوکھا نہیں ہے کہ یہاں پر لیوی لی جاتی ہے، یہ پوری دنیا میں لیوی لی جاتی ہے. لیوی کیا ہے؟ ایک ٹیکس کی ایک قسم کہہ لیں کہ گورنمنٹ وہ فی لیٹر پر وصول کرتی ہے، اور وہ انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے اور بھی ترقیاتی کاموں کے لیے وہ استعمال کرتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو کوئی پاکستان کوئی نواں ملک نہیں ہے، بلکہ پاکستان میں کم ہے. یورپ میں یہ لیوی زیادہ ہے، اور کچھ جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں اس میں اس سے بھی زیادہ ہے، پاکستان سے بھی زیادہ ہے. اب ہم جو فیول خریدتے ہیں، پیٹرول ڈالتے ہیں اپنی گاڑیوں میں، بائکس میں، وہ 328 روپے کچھ کا ہے، اور اس کے اندر 106 روپے جو ہے وہ گورنمنٹ لیوی کی صورت میں لیتی ہے. 106 روپے ایک اچھا خاصا، تقریباً 30% بنتا ہے پیٹرول کی قیمت کا. اگر وہ یہ نکال دیں تو تقریباً یہ 228 اور کچھ کا، 220 کے آس پاس کا پیٹرول بنتا ہے، جو ہم اس وقت 228 روپے کا خرید رہے ہیں. اچھا دیکھیں، کوئی مسئلہ نہیں، ساری دنیا لیوی لیتی ہے، آپ بھی لیں، لیکن تکلیف کس بات کی ہے؟ تکلیف اس بات کی ہے کہ آپ جو یہ لیوی لیتے ہیں وہ خرچ کہاں کرتے ہیں. اب آ جائیں ذرا، تقریباً 1.5 کھرب روپیہ انہوں نے جو فسکل ایئر ہے 2026-27 کا، اس میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ ریونیو ہوگا. 1.5 کھرب روپیہ یہ ہماری جیبوں سے پر جو لیٹر فیول ہے اس میں سے لیں گے. اب وہ خرچ کہاں کریں گے؟ 1.5 کھرب روپیہ ہم سے لیا، اور 2.2 کھرب روپے ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ اس سال میں انہوں نے آئی پی پیز کو دینا ہے. یار 1.5 کھرب آپ ہم سے لے رہے ہیں، اور خرچ کدھر کر رہے ہیں؟ اس میں پیسے ملا کر آپ آئی پی پیز کو دے رہے ہیں جنہوں نے کچھ نہیں دینا، صرف کیپیسٹی چارجز کی صورت میں وہ ہم سے لے رہے ہیں، اور یہ سالوں سے نہیں 3 دہائیوں سے لے رہے ہیں، اور ہماری حکومتیں یہ دے رہی ہیں. اب آ جائیں، یہ تو ایک چیز ہوگی. آپ کمپیریزن کریں، پنجاب کے اندر انہوں نے اس دفعہ اربوں روپے کی تقریباً 100 گاڑیاں آفیسرز کے لیے خریدی ہیں، اربوں روپے کی. اور اس کے بعد یہ ہمارے سامنے کہ سی ایم پنجاب صاحبہ جو ہیں وہ طیارہ خرید رہی ہیں، وہ 10 ارب روپے کا. دیکھیں یہ بھی نارمل سپینڈنگز ہیں، کچھ نہیں ہوتا، گورنمنٹس یہ لیتی ہیں، گورنمنٹس کے کام کا پھیلاؤ ہے، بہت سارے کام ہوتے ہیں انتظامی معاملات میں، یہ چاہیے ہوتی. سی ایم نے لینا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یار ہمارا بھی ایک پنجاب ہے اور ایک انڈیا کا پنجاب ہے. انڈیا کے پنجاب میں تو 600 یونٹس ہر شہری کے لیے فری ہیں، 600 یونٹس. اور پاکستان کے اندر الٹی گنگا بہ رہی ہے، 200 یونٹس تک 2000 روپے آ رہا ہے، اور بےچارا کوئی 200 سے اوپر لے جائے 16,000 20,000. 600 یونٹس ہو گئے تو یہ تو لاکھ روپے پہنچتا ہی ہے بل، بجلی کا بل. یار آپ ہم سے لے رہے ہیں، ہمیں تو کوئی ایشو نہیں ہے آپ لیں، لیکن آپ یہ تو دیکھیں کہ آپ ہمیں ریٹرن کیا کر رہے ہیں. اس کے بعد ٹھیک ہے جی، پنڈی میں سڑکیں ٹھیک ہے، پنڈی پنجاب کے اور شہروں میں بھی، وفاق میں بھی اچھی ہیں سڑکیں، لیکن پنجاب کے نواحی شہروں میں آپ جا کر حالات دیکھیں. اس کے بعد پنجاب کی تو پھر حالت بہتر ہے سڑکوں کے حوالے سے، انفراسٹرکچر کے حوالے سے. کراچی کو تو کسی نحوست نے گھیر لیا ہے، کو خدا کی کوئی لعنت پڑ گئی ہے کہ اس بیچارے شہر کے اوپر کوئی لعنتی مسلط ہو گئے ہیں. وہ نہ سڑکیں بننے دے، ایک سڑک 10 سال سے بن ہی نہیں رہی. کوئی پل بنتا ہے وہ جناب اس کی حالت ٹائٹ ہو گئی ہے جی. وہ جو چھوٹی چھوٹی پدی پدی گلیاں بناتے ہیں، وہ جو میئر صاحب آ کہتے ہیں میں نے بڑی شے بنا دی. بھائی وفاق میں یہ فنڈ جاتے ہیں، یہ وفاق اکٹھا کرتی ہے یہ سارا فنڈ، یہ بجٹ، یہ ٹیکسز، اور اس کے بعد جب آتے ہیں آپ کے پاس آپ کرتے کیا ہیں؟ سندھ کی بھی یہ صورتحال ہے، کے پی کے ان کو بھی ایک الگ قسم کی جو ہے نا پیراسائٹس جو ہیں جڑ گئے ہیں، ان کی اپنی سیاستیں ہی نہیں مکتی، ان کے ترقیاتی کام انہوں نے کیا کروانے ہیں. بلوچستان کی حالت آپ کے سامنے ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ لیوی چارج کریں، آپ 106 نہیں، آپ 200 روپے لیں، لیکن آپ کچھ تو دیں. اور حالت کیا ہے کاروبار کی؟ ہر روز ایک نہیں، یعنی 10 فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، 10 کارخانے بند ہو رہے ہیں. ادھر سے جو ہے افغانستان بارڈر بند ہے، ادھر سے انڈیا کے ساتھ آپ کے معاملات ٹھیک نہیں ہے، ادھر سے ایران بھی جنگ کی حالت میں ہے، ہم تجارت کدھر کریں؟ اوپر سے چائنا کے ساتھ آپ نے فری ٹریڈ ایگریمنٹس کیے ہوئے ہیں. تو جو تاجر ہے وہ بھی تباہ و برباد ہو گیا ہے، اور جو عام عوام ہے اس کی تو پرسان حال ہی کوئی نہیں ہے. کوئی ہسپتال کام کا نہیں ہے، کوئی اسکول کام کا نہیں ہے، یونیورسٹیز کے حالات بالکل الگ سے ٹائٹ ہوئے ہیں. تو یہ اس ساری صورتحال کے اندر
ہم سب کو ایک کام کرنا چاہیے کہ آپ کے پاس جو چیٹ جی پی ٹی ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کریں, جیمینائی کو ڈاؤن لوڈ کریں, اور بھی جو دیگر ماڈیولز ہیں ان کے اوپر جا کے اپنے علم میں اضافہ کریں کہ بھائی ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے, اور یہ ہمارے ساتھ کس دھوکے سے پیسے نکال رہے ہیں, کہاں سے جا کر ان سب کا ان کو شیئر ملتا ہے, تاکہ ہمیں بھی جب ہماری بھی علم میں اضافہ ہوگا تو اویئرنیس بڑھے گی, تو ہم مل کر اسٹرگل کر سکیں گے اور اپنے حق کے لیے آواز بلند کر سکیں گے.